یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر کو ہم غیر محفوظ شہر خواتین کے لیے جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے F9 پارک کے اندر، اس سے پہلے بھی بہت سارے اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں۔ پاکستانی پولیس جو ہے وہ زیادہ تر استعمال کی جاتی ہے ہمارے سیاسی اشرافیہ جو ہے اس کے لیے۔ انتظامیہ کے اوپر بہت بڑا ایک سوالیہ نشان آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید کوثر عباس، انفو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ناظرین، آج بات کرتے ہیں ہم دارالحکومت اسلام آباد کی، جو دنیا میں ایک خوبصورت ترین شہر کنسیڈر کیا جاتا ہے اور جہاں پر پاکستان کی جو تمام فیصلہ سازی کا عمل ہے وہ اس شہر کے اندر ہوتی ہے، جس کے بارے میں یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا شاید محفوظ ترین شہر ہوگا، جہاں پر بچے، خواتین، عورتیں، مرد، ٹرانسجنڈر، جتنے بھی طبقہ فکر کے لوگ ہیں وہ بڑی آسانی سے موو کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی ساری سیاسی جو مشینری ہے اور پاکستان کی جو ساری کی ساری بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے، اس کو سارے کو جو ہے وہ چلایا جاتا ہے اسلام آباد کیپٹل سے۔ اس شہر کے حوالے سے بہت سارے اس طرح کے سٹیپس بھی سننے کو آئے کہ پاکستان کا محفوظ ترین شہر بنانے کے لیے سیف سٹی جیسے جو اقدامات ہیں وہ کیے گئے۔ اربوں روپے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے سیف سٹی بنانے کے لیے اسلام آباد کو اربوں روپیہ اس کے اوپر خرچہ کیا گیا۔ عوام کے جو ٹیکس کا پیسہ ہے اس کے ذریعے بہت ساری جگہوں پہ کیمراز انسٹال کیے گئے، لیکن پاکستان کے اس دارالحکومت اسلام آباد کے اندر آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے انتظامیہ کے اوپر بہت بڑا ایک سوالیہ نشان آ رہا ہے کہ آخر یہ انتظامیہ اگر اسلام آباد جیسے ایک چھوٹا شہر اور ایک ویل پلانڈ سٹی جو ہے اس کو اگر وہ محفوظ نہیں بنا پا رہی تو باقی جو پاکستان کے علاقے ہیں ان کے اندر کیا ہوگا۔ گزشتہ 2 سے 3 دن پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے F9 پارک اسلام آباد کے اندر، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے F9 پارک کے اندر، اس سے پہلے بھی بہت سارے اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں۔ F9 پارک کے اندر ایک لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسی دن ایک خبر آتی ہے کہ وہاڑی میں سیکیورٹی گارڈ نے جو بس ہوسٹس ہے اس کے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کی اور ریپ کیا گیا اس کو۔ اسی طرح اسی دن ہی شیخو پورہ سے ایک خبر آتی ہے کہ وہاں پر بھی ایک لڑکی کو جو ہے وہ ریپ کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ پاکستان ہے، یہ ملک ہے، یا یہ جنگل ہے کہ جہاں پر اس ملک کی خواتین محفوظ نہیں ہیں؟ اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ اسلام آباد کا F9 پارک وہ پارک ہے جو پورے ایک سیکٹر جتنا اس کا رقبہ ہے اور ایک بہت بڑا پارک ہے، اور اسلام آباد کا جو پوش فیملیز ہیں، جو اسلام آباد کے علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ شام کو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی خواتین کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ اکثر اوقات اگر شام کو آپ جاتے ہیں F9 پارک میں تو وہاں پر لوگ آپ کو واک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جاگنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، خواتین وہاں پر چہل قدمی کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ اور اس اسلام آباد کے F9 پارک میں ایک خاتون کو لے کے جایا جاتا ہے، اور اس خاتون کو F9 پارک میں رات کو 8 بجے کے قریب اسلام آباد کے اس پوش ایریا کے پارک کے اندر اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کا اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے گن پوائنٹ کے اوپر۔ بہت ساری باتیں اس کے حوالے سے آ رہی ہیں کہ وہ لڑکی جو تھی وہ ایک پراپرٹی آفس میں جاب کرتی تھی، وہ لڑکی جو تھی اس کا ان لڑکوں کے ساتھ پہلے سے کوئی تعلق تھا، اس لڑکی نے ان سے کوئی پیسے لیے اور اس کے بعد شاید انہوں نے یہ واردات کی۔ چاہے کوئی بھی نوعیت ہو اس کے تعلقات کی، کیا مہذب معاشرے کے اندر اس طرح سر عام کسی کو جنگل میں، کسی کو کسی پارک کے اندر، کسی سڑک کے اوپر کوئی اس طرح کی حرکت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے کسی مہذب معاشرے میں؟ کیا یہ ہماری سٹیٹ ہے کہ جو اس طرح کے جو پوش ایریاز کے جو پارکس ہیں اس کے اندر بھی خواتین کو اور بچوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہے؟ کیوں ناکام ہے؟ کیونکہ ہمارا فوکس لوگوں کی سیکیورٹی کے اوپر نہیں ہے۔
پاکستان کی اگر تھوڑی سی ہسٹری بھی دیکھی جائے اور ایون کرنٹ سچویشن بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی پولیس جو ہے وہ زیادہ تر استعمال کی جاتی ہے ہمارے سیاسی اشرافیہ جو ہے اس کے لیے، اور جو سیاسی اشرافیہ ہوتی ہے وہ پولیس کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتی ہے، ان کی سیکیورٹی کے اوپر پولیس جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیز دے رہی ہوتی ہے، اور اسی طرح جو عوام کے مسائل ہیں یا جو پبلک کے کنسرنز یا ایشوز یا اسٹریٹ کرائمز یا اس طرح کے جتنے بھی ایشوز ہیں اس پہ پولیس کی کوئی توجہ نہیں رہتی۔ یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر کو ہم غیر محفوظ شہر خواتین کے لیے جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے، نہ کہ اسلام آباد بلکہ پورے پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہر شہر کے اندر اس طرح کے واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، کوئی روک تھام نہیں ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے۔ کل کیا ہوگا، یہ لڑکا پکڑا جائے گا، اس کو اس لڑکی کے ساتھ لنک کیا جائے گا، اس لڑکی کا اس سے تعلق تھا، اس نے آ کے اس سے پیسے لیے، اس کے بعد اس نے آ کے اس کو F9 پارک کے اندر اس کی عزت جو ہے وہ لوٹی، اور اس کے بعد اس کے کپڑے جو ہیں وہ درخت کے اوپر ٹانگ دیے۔ یہ کسی مہذب معاشرے کے اندر اس کے جو بھی مسائل ہیں آپس میں وہ بیٹھ کے بھی حل ہو سکتے ہیں، وہ کسی ایک پرائیویٹ پلیس پہ جا کے وہ مسائل جو ہے وہ حل کیے جا سکتے ہیں، وہ مسائل پولیس کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں، وہ اگر لین دین کے مسائل ہیں تو وہ کسی جرگے کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں۔ کیا یہ طریقہ ہے اس کا کہ ایک عورت کو آپ سر عام اس کی جو ہے وہ تضحیک کر رہے ہیں، اس کی عزت لوٹی جا رہی ہے اور اس کو جو ہے وہ پبلکلی جا کے ٹارچر کیا جا رہا ہے؟ اسلام آباد کا جو F9 پارک ہے اس میں ابھی تک پولیس نے ایک اس کا خاکہ جاری کیا کہ یہ اس لڑکے کی جو ہے وہ پکچر ہے جو بنائی گئی، ایک خاکہ بنایا گیا ان لڑکی کی مدد سے، لیکن کیا وہ جو خاکہ بنایا گیا وہ ابھی تک تو اسلام آباد پولیس اس حوالے سے کوئی ایکشن نہیں لے سکی؟ کیا اسلام آباد کا جو F9 پارک ہے جس میں اتنے ہائی پروفائل لوگ بھی شام کو واک کرتے ہیں، وہاں پر کوئی CCTV کیمرہ نہیں لگے ہوئے انٹرنس پہ اور ایگزٹ پہ اور مختلف جو پوائنٹس ہیں اس کے اوپر کہ کوئی بھی اس طرح کا اگر واقعہ ہوتا ہے، کل خدا نہ خواستہ کسی ہائی پروفائل کوئی آپ کا وہاں پر کوئی اس طرح کی واردات ہو جاتی ہے تو کس طرح آپ اس کو جج کریں گے اور اس کو ٹریس کریں گے؟ کیا کوئی اس طرح کا CCTV فوٹیج آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے؟ کیا ابھی تک پچھلے 5 دنوں سے یہ واقعہ ہوا ہے اور ابھی تک اس کے اوپر کوئی فردر ایکشن نہیں لیا گیا؟ تو کیا اسلام آباد پولیس کے پاس جو سیف سٹی کا میکنزم ہے اس میکنزم کے حوالے سے کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ کس طرح ان لڑکوں کو جو ہے وہ ٹریس کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر، اور اسپیشلی اسلام آباد فیڈرل کیپٹل کی سیکیورٹی کے اوپر۔ میں سلیوٹ پیش کرنا چاہوں گا یہاں پہ حمزہ شفقات صاحب جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد رہ کے گئے، انہوں نے اپنے دور میں F9 پارک کو اور اسلام آباد کو سیفسٹ سٹی جو ہے وہ ڈکلیئر کیا تھا، لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو شاید اسلام آباد میں اسٹریٹ کرائمز، کار چوری، سنیچنگ، اس طرح کے ریپ کے واقعات اور اس طرح کے واقعات اتنے جو ہے وہ عام ہو چکے ہیں کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد کیپٹل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لگتا ہے آپ کسی دور دراز کے علاقے میں بیٹھے ہیں جہاں پہ کوئی قانون ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے کرنٹ انتظامیہ کے اوپر، جو فیڈرل حکومت ہے اس کے اوپر، کہ جو یہ 26 سے 28 کلومیٹر کا ایریا ہے اس کو بھی ہم سیف نہیں بنا پا رہے۔ تو اس حوالے سے ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ شاید پولیس کو ہم وہ جو سیاسی وکٹمائزیشن اور گرفتاریاں ہیں اس سے ان کی توجہ ہٹائیں تو وہ عوام کے مسائل اور اس طرح کے جو لوگوں کی پروٹیکشن ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر سکیں، کیونکہ ہم نے اپنی ساری کی ساری پولیس کو یا تو کسی سیاسی جماعت کے پیچھے لگایا ہوا ہے یا ہم کوئی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس میں سٹیزنز کی پریورٹی جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ نہیں آ رہی۔ تو ضروری ہے کہ اس وقت فوری طور پہ اس ایشو کو ٹیکل کیا جائے، ان جو بھی اس میں لوگ ہیں ان کو فوری طور پہ اریسٹ کیا جائے اور ان کو باقاعدہ اس حوالے سے کیفر کردار تک پہنچا کے باقی لوگوں کو یہ میسج دیا جائے کہ کسی بھی خاتون، ٹرانسجنڈر، بچے، مرد، کسی کے ساتھ بھی اگر اس شہر کے اندر یا اس ملک کے اندر جاتی ہوگی تو اس کے ساتھ زیرو ٹالرنس کی جو پالیسی ہے وہ رکھی جائے گی اور کسی بھی صورت اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو امید کرتے ہیں کہ اسلام آباد سمیت جو پورے پاکستان کی خواتین، بچے، ٹرانسجنڈر، مرد، سب کو کے تحفظ کے لیے ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں، ہماری جو پولیس ہے،
وہ کوئی پرو ایکٹیو اپروچز اڈاپٹ کرے گی، اور انشاءاللہ اس کیس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک رول ماڈل بنانا چاہیے ایک جو ہے وہ پولیس کی طرف سے، کہ یہ کیس جو ہے یہ اس خاتون کو انصاف دلا کے ان جو مجرم ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچا کے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ پاکستان اور اسپیشلی اسلام آباد جو ہے وہ محفوظ شہر ہے، تاکہ دنیا میں بھی یہ میسج جائے کہ پاکستان کا جو اسلام آباد جو کیپٹل ہے وہ ایک محفوظ شہر ہے، تاکہ لوگ یہاں پر ٹورسٹ آ سکیں، اس ملک کے اندر ریونیو بہتر ہو سکے، اس ملک کی اکنامک سچویشن بہتر ہو سکے۔ دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک، مزید اپڈیٹس کے ساتھ اس کیس کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔